دیکھیے، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو فرقہ واریت کا جو زہر ہے وہ بہت دور تک پھیل چکا ہے، اور اس کی بنیاد بچپن میں پڑ جاتی ہے۔ بچپن میں جو ٹیکسٹ بکس پڑھائی جاتی ہیں، جو مدارس میں تعلیم دی جاتی ہے، جو فرق کیا جاتا ہے، اور پھر جب یہ معلوم ہو کہ ریاست اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے تو لوگ اس کو منافع کاروبار سمجھتے ہیں اور ریاست کی اس پالیسی کو اپنے معاملات حل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بھی مظالم کیے جاتے ہیں عقیدے کی بنیاد پہ، اس کے تہہ میں کوئی اکنامک کمپٹیشن ہوتا ہے، کبھی کسی کو جائیداد چاہیے ہوتی ہے، کسی کی دکان پہ قبضہ کرنا ہوتا ہے، کوئی مقابلہ ہوتا ہے، تو اس میں نوکری چاہیے کسی کی، تو پھر دیواریں اور حدیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ یہاں سے آگے نہیں آ سکتے، آپ اس کالج میں نہیں پڑھ سکتے، آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ اور پھر وہ جیسا آپ نے کہا کہ عامۃ الناس میں بھی وہ رواداری کا جو ضرورت ہوتی ہے، وہ اس کا معیار نیچے ہوتے برداشت کا مادہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اور اب جب کہ ہمارے ملک میں تشدد کی لہر آئی ہوئی ہے کہ گفتگو نہیں کرتے، ریزن نہیں ہے، دلیل نہیں دیتے، یا تلوار چلاتے ہیں، یا گولی مارتے ہیں، یا بم ایکسپلوڈ کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں، اور اس میں کا بھی ایک عقیدے کا ایک پہلو ہے۔ تو اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب سے یہ شورش شروع ہوئی ہے، اس وقت سے عقیدے کی بنیاد پہ بھی تشدد میں بہت اضافہ ہو گیا ہے، بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ بالکل۔